قرآن کریم زندہ جاوید معجزہ ہے اور اس کے حفظ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان بنایا ہے۔ مشاہدے میں یہ بات آتی رہتی ہے کہ فلاں لڑکے نے کم عمری میں حفظ قرآن کی تکمیل کی تو کسی نے 50 سال تو کسی نے 60 سال میں حفظ قرآن مکمل کیا، لیکن قرآن کریم کا یہ اعجاز دیکھیے کہ کم مدت میں حفظ قرآن کی تکمیل کرنے والوں کی بھی ایک تعداد چل پڑی ہے۔ قرآن کریم کے اعجاز کی کئی مثالیں وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ قرآن کریم کے حفظ کا یہ اعجاز اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کم عمر بچوں سے لے کر بوڑھے اور بوڑھیاں بھی قرآن مجید حفظ کر کے فخر محسوس کرتی ہیں اور حفاظ کی فہرست میں شامل ہو کر انہیں اور ان کے گھر والوں کو جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ جو یہ لڑکا حافظ ہوا محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اس کے بعد اس کی محنت، اس کا شوق اور سرپرستوں کی محنت اور سرپرستوں کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے یہ بچہ جو حافظ بنا وہ صرف 2 سال کی مدت کے اندر الحمدللہ حافظ بنا، وہ بھی اپنی اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ زائد وقت میں۔ صبح میں 1 گھنٹہ زائد اسکول میں پڑھائی ہوتی تھی اور دوپہر میں 1 گھنٹہ زائد پڑھائی ہوتی تھی، صرف اسی ٹائم کے اندر الحمدللہ اس نے کوشش کی اور الحمدللہ 2 سال کے اندر ختم کیا۔ ابھی لاک ڈاؤن کی مدت میں اکثر اس نے 8 پارے جو حفظ کیے، آخر کی 2 مہینے میں 8 پارے حفظ کیے، اور اکثر وہ آن لائن واٹس ایپ پہ سناتا تھا۔ بھٹکل میں حفاظ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ چھوٹے سے قصبے میں حفاظ کی اتنی بڑی تعداد شاید ہی کسی علاقے میں ہو۔ اس سے بڑھ کر خوشی کی بات یہ ہے کہ حفاظ کی اس فہرست میں چھوٹے سے لے کر بڑی عمر کے افراد بھی شامل ہیں۔ اس سے بڑھ کر حیرت کی بات یہ ہے کہ کم مدت میں حفظ کی تکمیل کرنے والوں کا ایک سلسلہ سا چل پڑا ہے۔ آج کے ماحول میں خاص بات یہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بننے کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے جو لائق تحسین بھی ہے اور قابل تقلید بھی۔ صرف آج کے دن بھٹکل میں ختم قرآن کی 2 مختصر مجلسیں منعقد ہوئی، جن میں خاص بات یہ رہی کہ عصری تعلیم حاصل کرنے والے 2 طالب علموں نے اپنے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے۔ پہلی مجلس علی پبلک اسکول میں منعقد کی گئی، جہاں پر 7ویں جماعت میں زیر تعلیم شعور احمد ابن سہیل مومن نے اپنے استاد مولانا عمر سیام جاگٹی ندوی کے پاس حفظ قرآن مکمل کیا۔ استاذ جامعہ اسلامیہ بھٹکل اور سابق صدر جمعیت الحفاظ بھٹکل مولانا نعمت اللہ صاحب ندوی نے ختم قرآن کرایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں 2 سال میں حافظ ہوا۔ کوئی بچہ محنت کی تو آرام سے حافظ ہو سکتا ہے۔ میں نے بھی بہت محنت کی ہے۔ ہمیشہ میرے استاد اور امی پیچھے لگے رہتے تھے میرے۔ دوسری مجلس بعد اثر ہدا مسجد میں منعقد کی گئی، جس میں عبد المتعال ابن عبد المتین درگا نے اپنے استاد مولانا عبد المقید درگا کے پاس حفظ قرآن کی تکمیل کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ میرا نام عبد المتعال سن آف عبد المتین درگا۔ مجھے بچپن کا ارادہ ہوتا ماما کی خواہش ہوتی کہ میں حافظ قرآن لاؤ بولوں अन्य میں فیصلہ کروں گے انجینئرنگ کی پڑھائی سے قرآن حفظ کروں میں انشاءاللہ ضرور وقت دوں کی کوشش کرتا رہوں۔ میں آج کی کوشش کامیاب رہی۔ میں تقریباً 1.5 سال بھیتر الحمدللہ میں حافظ قرآن ڈالو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سما کو حافظ قرآن لاؤ کی توفیق دے۔ کرونا وائرس کے پیش نظر لاگو اصول و ضوابط کے اعتبار سے بھلے ہی یہ دونوں مجلسیں مختصر تھی اور اس میں زیادہ تعداد میں لوگوں کی شرکت نہ ہو سکی، لیکن روحانی اعتبار سے ان مختصر سی مجالس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں کے برسنے کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو نہ صرف اس مقام کو بلکہ پورے شہر کو رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خیر کے کیا فیصلے فرماتے ہیں
اس کا اندازہ لگانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ محتمم جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا مقبول احمد کوبٹے ندوی نے اپنے خیالات کے اظہار کے دوران شعور احمد اور ان کے سرپرستوں کو مبارکباد پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا، اللہ نے اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ہمارے سینوں کو، ہمارے بچوں کے سینوں کو قبول کیا۔ یہ اصل میں اللہ کا سب سے بڑا فضل اور بڑا احسان اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز کہ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی کو لے سکتا تھا، کسی کو قبول کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو، ہمارے بچوں کے سینوں کو قبول کیا۔ یہ بچے کے لیے بھی، بچے کے متعلقین جو اس کے رشتہ دار، گھر والے، والدین، اس کے جو سرپرستان ہیں، ان سب کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ مولانا نے کہا کہ حافظ قرآن بننا کسی اعزاز سے کم نہیں، لیکن اس اعزاز کے حاصل ہوتے ہی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ حافظ قرآن بننے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری اس کو یاد رکھنی ہے۔ کم عمری کی وجہ سے بچوں کی دلچسپی کھیل کود کی جانب زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں حفظ کو پختہ کرنے کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی سب کو قرآن کریم کے احکامات اور اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علی پبلک اسکول بھٹکل کے روح رواں مولانا محمد الیاس جاگٹی ندوی نے اپنے تاثرات کا اظہار کچھ اس انداز میں کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ الحمدللہ آج لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود علی پبلک اسکول کے چوتھے طالب علم نے الحمدللہ قرآن مجید ختم کیا۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ اس نے اتفاق سے 2-3 دن میں ایسی مسلسل خوش خبریں سننے کو مل رہی ہیں جس سے قرآن مجید کے معجزات کے مظاہر دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہماری ایک بچی نے جو میڈیکل کالج میں جانا چاہتی تھی، اپنے والد کی خواہش پر میڈیکل کالج کی تعلیم کو چھوڑ کر انہوں نے بمبئی میں عبدالسلام دامودی صاحب کی صاحبزادی نے حفظ کرنا شروع کیا۔ الحمدللہ اس نے لاک ڈاؤن میں حفظ کیا۔ ہمارے یہاں انجمن انجینئرنگ کالج کے طالب علم نے آج مسجد ہدا میں مکتب میں قرآن مجید ختم کیا۔ علی پبلک میں صبح جو ہے جو نشست ہوئی، اس میں کانوینٹ سے آنے والے ہمارے ایک طالب علم نے جو حکیم مومن صاحب کے پوتے ہیں، سہیل مومن صاحب کے صاحبزادے، انہوں نے قرآن مجید ختم کیا۔ مردیشور میں مولانا محمد حسین گیما صاحب کی نواسی نے جو منکی میں مقیم ہے، مولانا شکیل صاحب ندوی کی جو ہے سرپرستی میں لاک ڈاؤن میں کم عمری میں 10-11 سال کی عمر میں قرآن مجید ختم کیا۔ کل ہی جامعہ کے طالب علم نے جو عالیہ رابعہ میں ہیں اس وقت اور اگلے سال جانا ہے ان کو، انہوں نے 35 دن میں 20 پارے حفظ کیے اور قرآن مجید مکمل کیا۔ دن بدن الحمدللہ یہ خوش خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ بظاہر لاک ڈاؤن زحمت تھا، لیکن اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہوئے دسیوں لوگوں نے اس کو اپنی اللہ کی رحمت سے بدل دیا۔ آج بھی موقع ہے، لاک ڈاؤن پورا نہ صحیح لیکن گھروں میں لوگ موجود ہیں۔ آج بھی ہم ارادہ کریں گے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے پوری دنیا سے اور خاص کر ہمارے ملک سے ایسی نظر آئے گی جنہوں نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا۔ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ الحمدللہ رمضان المبارک میں مولانا ابوالحسن ندوی اسلامک اکیڈمی کی طرف سے جو ہندوستانی سطح پر مسابقہ اعمال کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس میں الحمدللہ 18,000 کے قریب لوگوں نے شرکت کی تھی، اور اس میں 2,500 تو ہمارے وہ بھائی بہن، چھوٹے بچے بچیاں، ان کی مائیں، ان کے والدین تھے جنہوں نے 1.5 پارہ حفظ کیا۔ اور شوال میں 1.5 پارے کے بعد بہت سارے لوگوں کے متعلق بھی معلوم ہوا کہ الحمدللہ انہوں نے قرآن مجید اس کو جاری رکھا ہے حفظ کرنا، اور ان کے بہت سارے پارے ہو چکے ہیں۔ تو ہم اس موقع پر ہم جو ہے یہی پیغام دینا چاہیں گے، قرآن مجید بہت آسان ہے، پوری انسانیت کے لیے آسان ہے، لیکن آج اس زمانے میں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور آسان کر کے دکھایا۔ انسان کوشش کر کے دیکھے، ارادہ کر کے دیکھے، اللہ سے مانگ کے دیکھے۔ اور کتنی ہماری بہنیں ہیں جو حاملہ ہیں جنہوں نے حفظ کرنا شروع کیا، اور جو ہے بچے کی دنیا میں آمد سے پہلے ان کے 10 پارے 15 پارے ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کی ہونے والے بچوں پہ کیسے اس کے مرتب ہوں گے اثرات، رحمت کے، برکت کے، اللہ کی جو ہے رحمتوں کے، میں بتا نہیں سکتا۔ میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جو عمر کے دوران جو ہے انہوں نے اگر حفظ کرنا شروع کیا تو اس کے اچھے اثرات ان پر مرتب ہوں گے، ان کی آنے والی اولاد پر اچھا موقع ہے۔ وہ فارغ رہتے ہیں، دن میں اگر آدھا صفحہ بھی یاد کرنا شروع کر دے
پھر جو ہے مزہ آئے گا، پھر انسان جو ہے صفحے میں اور ایک صفحے میں پہنچ جائے گا، ہر نماز کے بعد 2 لائن بھی انشاءاللہ یاد کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک فضا چل پڑی ہے اسکولوں اور کالجز میں پڑھنے والے طلباء کے لیے نہیں بلکہ ان کے والدین کے لیے. بھٹکل میں الحمدللہ ابھی 1-2 سال میں ایسے واقعات جو 50 اور 55 اور 60 سال کے دسیوں ہمارے علماء اور غیر علماء الحمدللہ کم وقت میں حافظ ہوئے، میں ان کا نام گنا سکتا ہوں اور حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ کی ان کے ساتھ مدد رہی. مجھے امید ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہو سکتی کہ آدمی حفظ کرنا شروع کرے گا، اگر 1-2 صفحہ بھی حفظ کر کے اس دوران اس کا انتقال ہو جائے گا، اللہ اس کا شمار جو ہے حفاظ میں کریں گے. میں سب سے گزارش کروں گا روزانہ ایک آیت سے ہی حافظ بننے کی نیت سے صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ سے مانگتے ہوئے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کریں گے. اللہ ان کے دسیوں مسائل کو حل کر دیں گے، اور جس شہر میں یا جس گاؤں میں حفاظ کی کثرت ہوگی، اس طرح قرآن مجید یاد کرنے والوں کی کثرت ہوگی، اللہ اس گاؤں میں سب سے پہلے آنے والی بلاؤں کو، مصیبتوں کو اور مسائل کو ٹال لیں گے، اور انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. ہم خود اپنے شہر میں دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے حفاظ کی تعداد بڑھ رہی ہے، حفظ کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مسائل اللہ تعالیٰ کم سے کم کرتے جا رہے ہیں. پھر انشاءاللہ ایک دن آئے گا ابن بطوطہ کے بقول ہمارا علاقہ پوری دنیا کے لیے حفاظ کی کثرت کے اعتبار سے نمونے کا انشاءاللہ ایک شہر ہوگا. اللہ اس کی توفیق مجھے بھی دے اور آپ کو بھی دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. قرآن کریم کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یاد کرنا اتنا آسان کر دیا ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن بننے کی ٹھان لے اور روزمرہ کی زندگی میں تھوڑا سا وقت بھی اس کے لیے مختص کرے تو بہت کم مدت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے اس اعزاز سے نواز دیتے ہیں. لاک ڈاؤن کی اس مدت میں بھٹکل و اطراف میں قرآن کریم کی اعجاز کی کئی مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں. مولانا محمد حسین گیما ندوی صاحب کی پوتی محروسہ بنت فصیح کرپاڑی کا تعلق بھٹکل کے قریبی علاقے منکے سے ہے، جنہوں نے لاک ڈاؤن کی مدت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف 2.5 مہینے میں حفظ قرآن کی تکمیل کی. بھٹکل سے تعلق رکھنے والے عبد المعین ابن اسامہ حجب نے صرف 35 دنوں میں 20 پارے حفظ کر کے حفظ قرآن کریم کا اعزاز اپنے نام کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. مجھے بچپن ہی سے حفظ کرنے کی ایک خواہش اور امنگ اور ایک تڑپ دل میں تھی. میں جب بھی کسی حافظ کو دیکھتا تو میرے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی کہ اللہ، اور دعا نکلتی اس حافظ کے لیے اور میرے لیے بھی کہ اللہ مجھے بھی حافظ بنا. میں اور میرے 2 ساتھیوں نے مل کر آپس میں معاہدہ کر لیا کہ ہم ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ تجھے حافظ بنائے. ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ اپنے بھائی کی حدیث کا مفہوم جو ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے پہلے نواز دے. تو اس کے مطابق میں نے تو اپنے دوستوں کے لیے ہمیشہ ہر نماز کے بعد اور اکثر دعا کرتا رہتا تھا میں. تو شاید اللہ کی اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے، اور اسی طرح میرے ماں باپ، میرے والدین اور خاص طور پر میری والدہ اور میرے والد خاص طور پر ہمیشہ دعا کرتے رہتے تھے اور ہمیشہ پوچھتے رہتے تھے کہ بیٹا تیرے کتنے پارے ہوئے، اور خوشی کرتے اور دعا دیتے. تو اسی کی برکت تھی. اور اسی طرح میرے اساتذہ میں بھی ان کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہتا. شاید اللہ نے اسی کی برکت سے مجھے اس دولت سے نوازی. پورا 35 دن میں نے 20 پارے حفظ کر لیے. تو یہ اللہ ہی کی بہت بڑا احسان ہے. وہیں شرور سے تعلق رکھنے والے محمد ابراہیم ابن عبد الواحد صدیقی نے صرف 180 دنوں میں اپنا حفظ قرآن مکمل کیا. امنہ نظیفہ بنت عبدالسلام دامودی کا واقعہ بھی عجیب ہے. اس کے بہترین نتائج سے ڈاکٹر بننے کا جذبہ پیدا ہوا. جب والد محترم کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو ان کا جواب سننے سے تعلق رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے ڈاکٹر بننے سے آخرت میں مجھے وہ اعزاز حاصل نہیں ہو سکتا جو حافظ قرآن بننے پر حاصل ہوگا. اپنے والد کی اس خواہش کے اظہار پر انہوں نے قرآن کریم کے حفظ کا سلسلہ شروع کیا اور یوں وہ بھی حافظات کی فہرست میں شامل ہو گئیں. ان مثالوں کی دنیا و آخرت کے اعتبار سے اس کی جو اہمیت ہے وہ بیان سے باہر ہے. ہمارے لیے اس میں یہی پیغام ہے کہ جو لوگ اس اعزاز کے حصول کا اب بھی ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ بہت جلد انہیں حفاظ کی فہرست میں شامل کر کے دونوں جہاں کی بھلائیاں سمیٹنے کا موقع عطا فرمائے گا.